بدر صاحب میں سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا سر، ہم نے ظاہری بات ہے بحیثیت پاکستانی ہم اسے بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت دی ہے، اور چاہے فیلڈ مارشل کا ذکر ہو ان کو جو عزت ملی ہے، اور یا وزیر اعظم کا ذکر ہو، وہ عزت پاکستان کی عزت ہے. بٹ بیونڈ دیٹ ہمیں وہ کہتے ہیں نا دیر از اے پرابلم ایٹ ہوم. تو جو پرابلم ایٹ ہوم ہے اس کو تو حکومت کہتی ہے دیر از نو پرابلم ایز سچ. آپ سیاست کی بات کرتے ہیں تو بس ٹھیک ہے، ہم نے کون سی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے چل رہی ہے سیاست. اب اگر کیسز ہیں تو ان کا فیصلہ عدالتوں سے ہونا ہے. آگے آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ اب اگر خود اپوزیشن کچھ نہیں کر سکتی تو اگر ان کی ساری بحث ہی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی، دوائی، رسائی اسی کے گرد ہے، تو پھر اور وہ کرتے رہے سیاست اگر ان کی یہی سیاست ہے تو. جی شکریہ منیر. دیکھیے جو آپ نے بات کی یقینی طور پہ بین الاقوامی سطح پہ، سفارتی سطح پہ پاکستان کو بڑی کامیابیاں ملی اس میں، اور پاکستان کے رول کو دنیا بھر میں اپریشیٹ بھی کیا گیا. وہ تو ایک طرف ہے کہ آپ نے بیرونی جنگ میں، یعنی بیرونی جنگ سے مراد یہ کہ ظاہر ہے اس میں آپ ڈائریکٹلی انوالو نہیں تھے، لیکن آپ نے ایک اچھے میڈیٹر کا رول پلے کیا اور اب بھی کر رہے ہیں. اور ہوپ فلی اگر اس کے نتیجے میں جنگ بندی مستقل جنگ بند کی طرف چلی جاتی ہے یا جنگ بند ہو جاتی ہے اور کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے، تو پاکستان کو آگے بھی بہت سے راستے پاکستان کے لیے میسر آ سکتے ہیں. لیکن یہ ظاہر ہے ایک طرف کی بات ہے، اور اس میں ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ پاکستان واقعی اس میں سرخرو ہو. لیکن اندرونی جنگ کے طور پہ اگر ہم دیکھیں تو کیا جو حکومت کہہ رہی ہے وہ واقعی درست ہے کہ کوئی پرابلم نہیں ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو اپوزیشن کو کتنا اسپیس ملا ہوا ہے اس وقت؟ مراد یہی ہے کہ آپ اپوزیشن کو اسپیس دیں، اور ساتھ میں خود بھی ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ ایک حکومت ہے اور دوسری طرف جماعت ہوتی ہے. یعنی اگر ہم مسلم لیگ کو دیکھیں تو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، لیکن مسلم لیگ نون بحیثیت سیاسی جماعت بھی موجود ہے. جی. تحریک انصاف کو دیکھیں تو تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، لیکن تحریک انصاف ایک جماعت کے طور پہ، اور یہی ہم پیپلز پارٹی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں. تو کیا سیاسی طور پہ اگر حکومت ہو، اور واقعی یہ وہ موقع ہے کہ جس پہ حکومت، جو بھی اتحادی جماعتیں ہیں ان کے لیے اس سے اچھا موقع ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنے آپ کو پولیٹیکلی بھی اسٹیبلش کریں. اسٹیبلش سے مراد یہ کہ پچھلے، اگر میں صرف ایک مثال دوں کہ پچھلے 1 سال سے پنجاب میں بلدیاتی الیکشنز نہیں ہوئے. جی. یہ موقع ہے کہ آپ فوری طور پہ بلدیاتی الیکشن کرائیں اور دیکھیں کہ لوگ واقعی جو آپ کے اقدامات ہیں اس سے کو کس حد تک اپریشیٹ کر رہے ہیں اس میں، اور اس سے ثابت ہو جائے گا. اگر آپ کو الیکٹورل سپورٹ بھی اسی طرح ایک فری اینڈ فیئر الیکشن میں، ہمارے یہاں ایک سیاسی جمود سا نظر آتا ہے. جی بالکل. یہ میری ذاتی رائے ہے کہ ایک ایسا سیاسی جمود ہے کہ آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن کو آپ اٹھا لیں کہ چیئرمین الیکشن کمیشن کتنے ماہ سے ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ کنٹینیو کر رہے ہیں. جی ہاں، ایک ترمیم کی وجہ سے. کیوں نہیں نیا چیئرمین الیکشن کمیشن کے سلسلے میں مشاورت کا آغاز ہوتا؟ کیوں نہیں ایک نیا چیئرمین الیکشن کمیشن آتا؟ بالکل اسی طریقے سے آپ خود عدلیہ، آپ خود وکیل ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت جو عدلیہ کا اسٹیٹ آف افیئرز ہے اس کی کیا حالت ہے. اس طریقے سے اور ہم کون سے اقدامات کر رہے ہیں، تو کیا اس سے حکومت ایک پائیدار حکومت، ایک مضبوط حکومت نظر آ رہی ہے؟ آپ ریٹ آف دی گورنمنٹ آپ کو دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں کہ بلوچستان کی کیا صورتحال ہے، خود کے پی میں جو صورتحال ہے، بارڈرنگ افغانستان جو صورتحال ہے. یہ وہ معاملات ہیں جس سے حکومت اپنے آپ کو بچا نہیں سکتی. بچانے سے مراد یہ کہ حکومت صرف نظر نہیں کر سکتی اس سے. تو سیاسی ماحول بنانے کے لیے آپ کو، اور یہ حکومت ہی انیشیٹو لیتی ہے، جہاں آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ میں آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایسے اقدامات کیے ہیں جس سے لوگو، اور ایسی تو آپ پاکستان کا سمجھتے جو ہیں دل امیج بڑا ہے حکومت کوئی کرنا چاہیے، جو کوئی بھی حکومت کرتی ہے. if I understood you correctly sir, but مزمل صاحب بات یہ ہے کہ یہ حکومت وہ بھی نہیں کر رہی. کیا آپ کے نزدیک یہ کمپلیسنٹ ہو گئے ہیں بالکل کہ یار ہمیں فرق ہی کوئی نہیں پڑتا، شور ڈلتا رہے، ملاقاتیں نہیں ہے، رسائی نہیں ہے، دوائی نہیں ہے، علاج نہیں ہے، وہ مسائل تو اپنی جگہ دیگر بھی مظہر صاحب نے بتائے ہیں. ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے چیف الیکشن کمشنر کی، کوئی مشاورت ہی نہیں ہے.
اب تو لیڈر آف دی اپوزیشن بھی آ چکے ہیں نا اچکزئی صاحب, تو کیا مذائقہ ہے اگر مشاورت ہو جائے, کوئی آگے بات ہو جائے, لیکن کوئی بات ہی نہیں کرتا اس کے اوپر. تمل صاحب یہ تو مدد صاحب نے کلیئر کر لیا نا کہ یا ان کی جو استدلال ہے اس کے اندر کہ بھئی وہ کوئی پوائنٹ آف ریفرنس نہیں ہے, وہ برا تھا تو کیا آج برا ہونا بھی ضروری ہے. آپ سیاست کو دیکھ لیں, صحافت کو دیکھ لیں, عدلیہ کو دیکھ لیں, ہر مسئلہ پہلے سے زیادہ خراب ہوا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں مزمل صاحب؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ جمہوریت اور آزادی صحافت اور آزاد عدلیہ کوئی آن آف بٹن کے ساتھ نہیں چلتی کہ اس دور میں آف ہیں تو اگلے بٹن میں آ کر آن کیا جائے گا تو وہ اب واپس 160 کی سپیڈ پر چلنا شروع ہو جائیں گی. ان کا عمل, آزادی کا عمل بھی بتدریج ہے, بندش کا عمل ایک دم ہو سکتا ہے اینٹی بائیوٹک کی طرح. لہذا میں یہ نہیں سمجھتا کہ آپ یہ کہیں کہ چونکہ پچھلے ٹرم میں خرابی تھی تو اس ٹرم میں آ کر ایک دم بالکل ٹھیک ہو سکتی ہیں چیزیں, کیونکہ جو انٹرونشن پچھلے ٹرم میں ہائیبریڈ نظام کی پیدا کر دی گئی اس میں سے واپس سپیس گین کرنے کے لیے پولیٹیکل قوتوں کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا نا, تاکہ اس ہائیبریڈ کو دور کیا جا سکے. وہ اس ڈویژن کا فائدہ اٹھا رہے ہیں نا کہ جی پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھ نہیں سکتی ہیں تو لہذا ان کی چاندی ہے. تو کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان کی جو کہتی ہے کہ میں صرف جی ایچ کیو سے بات کروں گی, میں کسی سیاسی جماعت سے بات نہیں کروں گی؟ کون سی سیاسی جماعت ہے جس کا یہ موقف ہے کہ ہم اس ملک کے کسی سیاسی رہنما کے ساتھ تو نہیں بیٹھیں گے, لیکن ہم جی ایچ کیو کے آرمی چیف کو 3 خط ضرور لکھیں گے, اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں جمہوری عمل بڑا مضبوط ہو جائے گا, حکومت بھی مضبوط ہو جائے گی ہمارے خطوط سے, اور جمہوریت بھی مضبوط ہو جائے گی. تو یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ کون وزیر اعظم تھا جو ایک اہم بریفنگ میں ساتھ والے کمرے میں بیٹھا رہا, اس نے کہا میں نے اس اپوزیشن کے سامنے آ کر بریفنگ نہیں دینی ہے. لہذا آپ کہتے ہیں کہ وہ جب وزیر اعظم تھا تو بھی نہیں بیٹھنا چاہتا تھا, جب اپوزیشن میں بھی ہے تو بھی نہیں بیٹھنا چاہتا, اور آپ اس کی ذمہ داری اس جو ان جمہوریت کی خرابی کی ہے وہ دوسرے فریق پر ڈال کر انجوائے کرنا چاہتے ہیں. میں اس بات کے بالکل حق میں, وہ تو آپ جمہوریت میں اس کی اجازت ہے, آر ٹی ایچ بٹھا کے حکومت بنانے کی اجازت نہیں ہے نا. جو غلط ہوا ہے آپ اس کی صحیح ڈیفینیشن تو دیں کہ یار وہ آر ٹی ایچ بٹھا کر بنائی گئی تھی, اتحاد سے حکومت بنانا تو کوئی بات نہیں, دنیا کے کتنے ملکوں میں اتحادی حکومتیں چل رہی ہیں, وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ اکثریت کھو دیتے ہیں, آپ اقلیت میں چلے جاتے ہیں, آپ جا کے لیڈر آف دی اپوزیشن بن جاتے ہیں, آپ استعفے تھوڑی دے دیتے ہیں اسمبلیوں سے کہ میں آج وزیر اعظم نہیں ہوں, میں اب اسمبلیوں کو لات مارتا ہوں, میں گھر چلا جاتا ہوں. آپ اعزاز سے آنر کے ساتھ لیڈر آف دی اپوزیشن بن کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار میری اکثریت چلی گئی ہے, جمہوریت کا تقاضا ہے کہ میں اب اپوزیشن کا لیڈر بن کے یہاں پہ بیٹھوں گا, میری اکثریت چلی گئی ہے. چونکہ آپ آر ٹی ایچ بٹھا کے آئے تھے, آپ کے تصور میں ہی نہیں تھا کہ میری اکثریت جا سکتی ہے. تو جو مسائل ہیں ان کی درست نشاندہی بہت ضروری ہے, اس کے بغیر ہم صحیح راستے پر نہیں آ سکیں گے. اچھا بٹ مدد صاحب ٹورڈز دی اینڈ میں صرف اگر ہم اس پوری بحث کو ہم کسی ایک جگہ, مجھے منیب ذرا اس بات کا جواب. جی ضرور, میں وہی چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو ایڈریس کیجئے گا. پہلی چیز یہ کہ 2013 کے الیکشن کو کس نے ڈاؤٹ فل کہا تھا؟ پی ٹی آئی نے کہا تھا یا پیپلز پارٹی نے کہا تھا؟ پی ٹی آئی نے کہا. جی عدالت میں تو پی ٹی آئی گئی نا, میرے بھائی پیپلز کہا کس نے تھا؟ یہ تو چھوڑے نا, آپ میری بات ضروری نہیں ہے, کورٹ آف لا میں کون گیا؟ جواب دینے دو, میں نے آپ کی بات پہ بالکل انٹرفیئر نہیں کیا, میری بات سننے پہلے. جی بلوچستان میں حکومت کو کس نے اوور تھرو کیا تھا؟